الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی کوشش بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہم جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں برداشت کریں وہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ حالات اور ماحول کا جو اثر ہے تو جہاں پر عقیدے کی حفاظت کی بات آئے، ایمان کی حفاظت کی بات آئے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پریشانیاں کتنی زیادہ برداشت کریں، کہاں تک یہ کریں۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہماری نظر جو دنیا کی پریشانیوں کے اوپر ہے، ہماری نظر جو دنیا کی تکلیف کے اوپر ہے، تو کاش کہ تھوڑی سی نظر آخرت کے اوپر بھی ہوتی، میدان محشر کی پریشانیوں کے حوالے سے ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ جتنی بھی تکلیفیں برداشت کریں، امام اہل سنت نے ایک بات فرمائی جس کا خلاصہ کہ کوئی اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کریں کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ کب سے؟ پیدا ہونے سے لے کر۔ ہم تو 24 گھنٹے میں ایک آدھ گھنٹہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسکرا بھی لیتے ہیں، اچھے سے کھا بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک اگر ایک لمحے کے لیے اسے سکون نہ ملے، راحت نہ ملے، اطمینان نہ ملے، کیوں نہ ملے؟ بس پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک وہ ایمان کی حفاظت میں لگا رہا، اس کی حفاظت کے لیے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتا رہا۔ تو یہ عمر چاہے 50 سال ہو، 100 سال ہو یا 500 سال ہو، آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی 80 سال تک ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی پریشانی برداشت کرے کہ ایک لمحے کے لیے اسے سکون بھی نہ ملے، تو یہ پریشانیاں کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا اور قبر کے حوالے کیا جائے گا تو ایک طرف پوری زندگی کی تکلیف ہے، ایک طرف پوری زندگی کی پریشانی ہے، اور ایک طرف ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایمان کے ساتھ جانے والے کے لیے جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو اس جھونکے میں اتنا سکون ہوگا کہ اس جھونکے کو کھا کر وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یعنی ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اگر سلامت رہ جائے تو تمہارے پوری زندگی کے زخموں کا علاج جنت کے ایک ہوا کے جھونکے میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جب میدان محشر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیشگی کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا تو وہاں پر سکون کا حال کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ وہ جھونکا کھانے کے لیے
وہ جھونکا جو قبر میں جنت کی ہوا کا آئے گا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر کے عقائد اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا، تو کہتے ہیں کہ کتنی قیدیں ہیں، کتنے لوگوں کو چھوڑنا ہے، کتنے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، روزانہ کے اختلاف، روزانہ کے انتشار، یہ تمام چیزیں آج کے ماحول میں لوگوں کے درمیان آتی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ان اختلاف کے اندر اگر پڑے رہے تو بولے کہ کامیاب کب ہوں گے، دنیا میں مکان کب بنے گا، فلاں دنیا کی نعمت کب حاصل ہوگی۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ایمان والا دنیا میں جو آیا ہے، اور ہم جو دنیا میں آئے ہیں، تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ محل بنانا نہیں ہے، بن جائے اگر دیانتداری کے ساتھ اچھی بات ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد پراپرٹی بچانا نہیں ہے، بن جائے اچھی بات ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور زندگی کیسے گزارنی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی یہ ہے کہ زندگی کا مقصد اگر سمجھنا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ دین جو ہم کو عطا فرمایا ہے، تو ہم کو مرنا ایسے ہے کہ یہ دین قبر میں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، یہ دین ہم اپنی قبر میں ساتھ لے کر جائے، ہمارا دین محفوظ رہے۔ اور یہ دین کی حفاظت کے لیے آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خاص کر کے دیوبندی جماعت سے اختلاف، وہابی جماعت سے اختلاف۔ ان لوگوں سے ہمارے اختلاف یہ کوئی ذاتی تھوڑی ہے، یہ کوئی ذاتی تھوڑی ہے، یہ اختلافات ان کی گستاخیوں کی بنیاد پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو نازیبہ کلمات کہے ہیں، اس بنیاد پر وہ اختلاف ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسی اختلاف میں اگر پڑے رہے تو کوئی کہتا ہے ہماری برادری چھوٹی ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے ہمارا خاندان مختصر ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے سے یہ طاقت کمزور نہیں ہوتی ہے، بلکہ حکم قرآن پر عمل کرو گے تو جماعت مختصر بھی ہوگی تو غلبہ اللہ اسی کو عطا فرمائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے فرمان پر عمل کرنے سے طاقت کمزور نہیں ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کے حکم پر اگر عمل کرو گے تو مختصر رہو گے، لیکن غلبہ اللہ تم کو ہی عطا فرمائے گا۔ آج لوگوں کی زبانیں ایسی ہو گئی اور دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ ایمان کی حفاظت کی اگر بات کی جائے، اگر باطل فرقوں سے ہمارے اختلاف کی بات کی جائے تو تھوڑی سی پریشانی آئی نہیں کہ وہ برساتی میڈک کی طرح نکلنے پڑتے ہیں کہ اب تو دیوبندی سے بھی اتحاد ہو جانا چاہیے، اب تو فلاں سے بھی ہو جانا چاہیے، اب تو فلاں سے بھی ہو جانا چاہیے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، قرآن کے حکم پر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، قرآن پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے یا ناکامی؟ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا یہ کامیابی ہے۔ تو ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ کیا قرآن میں اعلان نہیں فرمایا؟ یقیناً فرمایا، لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو۔ اور رکھنے کے بعد کیا کریں؟ یعنی ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیا نہیں کریں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے وہ محبت اور دوستی نہیں کریں گے۔ اب آپ ذرا بولیے، بتائیے کہ جو اللہ کے حوالے سے یہ کہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟
جو حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہے وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ جب ایسے دشمن ہوں گے تو ایسے دشمنوں کے حوالے سے تم تو یہ کہتے ہو یا کوئی یہ کہتا ہے یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے شہر کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے۔ ارے برادری میں سب سے قریبی رشتہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن رب نے اعلان کر دیا کہ ایسا اللہ رسول کا دشمن ولو کانوا آباہم، اگرچہ تمہارا باپ ہو، او ابناہم، اگرچہ تمہارا بیٹا ہو، او اخوانہم، اگرچہ تمہارا بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارے خاندان والے ہو۔ کیا سمجھ میں آئے کہ یہ جتنے بھی اللہ و رسول کے دشمن ہیں، باپ ہوگا تو بائی کاٹ کریں، بیٹا ہوگا تو بائی کاٹ کریں، بھائی اور خاندان ہوگا تو بائی کاٹ کریں۔ اور یہ بائی کاٹ کرنا یعنی باپ کو اگر گستاخ ہے تو تم نے چھوڑ دیا، کہ تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ارے رب یہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جتنے بھی بائی کاٹ کرنے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ ایمان کو نقش فرما دیتا ہے، اور جس کے دل پر ایمان کو نقش کر دیا جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کامیابی اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو مختصر میں ہم کو قرآن نے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائے۔ اور آج کے دور میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت پر جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم ہے۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہے۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ ایمان اصل میں لوگوں کا ذہن بہت سے لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی ہے کہ جب بھی عقیدے کی بات کی جائے، عقیدے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ مجھے صورت میں ایک صاحب ملے ہیں، بولے کہ حضرت اہل سنت و جماعت میں اتحاد کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا اتحاد شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، اختلاف یہ بھی شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ ہمارا آپ سے جو اختلاف ہے اس کو شریعت کے اوپر رکھو، شریعت جسے حق پر کہے اسے قبول کر لو۔ اتحاد اگر کرنا ہے تو ایک دم آسان ہے۔ اور آپ جس اتحاد کی بات کرتے ہیں یعنی ہمارے نبی نے جس سے اختلاف کرنے کے لیے کہا یا شریعت نے جسے فاسق کہہ دیا، تم یہ کہتے ہو کہ نہیں شریعت نے فاسق کہا لیکن اسے متقی کہہ کر اتحاد کیا جائے، تو یاد رکھ کر چلے شریعت نے جسے فاسق کہا اسے فاسق ماننا یہی بارگاہ مصطفیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ شریعت نے جسے متقی کہا اسے متقی ماننا یہی بارگاہ رسالت سے قربت کا ذریعہ ہے۔ مختصر میں یہ ہے کہ اتحاد یہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا اچھا آپ تو مجھے یہ کہتے ہیں سب میں اتحاد پیدا کریں پوری اہل سنت میں۔ میں نے کہا آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو خاندان ہے، تو میں نے کہا خاندان میں کسی سے تو اختلاف ہوگا، صرف سنی ان کی بات کرو۔ بولے کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا پہلے تم اپنے خاندان کو متحد کر کے آؤ پھر آگے کوشش کرتے ہیں۔ بولے کہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہاں پر نہیں ہو سکتا، آپ یہاں پر بات کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو باطل فرقوں کے ساتھ اختلاف ہے اور ایمان کی حفاظت، ایمان کی اہمیت کا جو معاملہ ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھ کے چلنی چاہیے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ آقا کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ کہ قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کیا کاروبار نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ وہ مال جمع نہیں کر سکتا ہے؟ کیا زمین پر رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا؟ اس لیے جائے گا ایمان کی حفاظت کے لیے، جائے گا ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ایمان ایسے بچائے گا کہ وہ پوری زندگی پہاڑ پر بکریوں کا دودھ پی کر گزارے گا اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ ایمان، عقیدہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس دولت کے بارے میں ہم کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ کسی ملک میں اگر تیرا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو ملک کو چھوڑ دے، ایمان کو بچا لے. اگر شہر میں خطرہ پیدا ہو جائے تو شہر میں رہنا فرض نہیں ہے، ایمان کو بچانا فرض ہے. محلے میں خطرہ ہو، محلے میں رہنا فرض نہیں ہے، ایمان کو بچانا فرض ہے. خاندان میں خطرہ پیدا ہو جائے تو خاندان کو بچانا فرض نہیں ہے، ایمان کو بچانا فرض ہے. بلکہ اشارہ اس میں یہاں تک ہے کہ اگر روٹی بوٹی کھانے کے چکر میں اگر تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تو روٹی کو چھوڑ دینا، گوشت کو چھوڑ دینا، دودھ کو پی لینا اور اپنی زندگی کو گزارنا، لیکن اپنے دین کو بچا لینا، اپنے ایمان کو بچا لینا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے دین کو بچائے گا تو بچانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ اپنی خواہشات کو ختم کریں، اور اپنی خواہشات کو ختم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، اور اپنے عمل کو ایسے بنائے کہ ہم یہ کہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہماری آپس کے تعلق، آپس کی محبتیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور ہم اہل سنت و جماعت جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت میں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے حقیقت میں اتنا لکھا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل دل یہ کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے انشاءاللہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ امام احمد رضا کا قلم کریں. وہ تمام فتنوں کا مقابلہ امام احمد رضا کا قلم کرے گا. اور یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، سرکار غوث پاک کا کرم ہے کہ امام احمد رضا وہ ذات ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر اگر آپ جمع ہو جائیں گے تو امام احمد رضا نے ہم کو اسی راستے پر جمع ہونے کی تعلیم دی جس راستے پر صحابہ پوری زندگی رہے، جس راستے پر اہل بیت پوری زندگی رہے، جس راستے پر اولیاء کرام پوری زندگی رہے. تو پورے یقین کے ساتھ جو امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا تو امام احمد رضا کی تعلیمات پر اگر آپ عمل کریں گے اور اسی راہ پر چلیں گے تو اسی راہ میں آپ کو غریب نواز کا فیضان بھی نظر آئے گا. اس راہ پر چلیں گے، اسی راہ پر صابر پاک کلیری کا فیضان نظر آئے گا، اسی راہ میں غوث اعظم کا فیضان نظر آئے گا، اسی راہ میں خلفائے راشدین کا فیضان نظر آئے گا، اسی راہ میں اہل بیت کا فیضان نظر آئے گا.
اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بزرگوں کی بارگاہ کا غدار نہیں بناتا ہے، بلکہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور علماء کا ایسا وفادار بناتا ہے کہ جس نے اپنے عمل کے ساتھ امام احمد رضا کے مسلک پر عمل کیا تو وہ دنیا سے جائے گا تو یہی کہے گا کہ لہد میں عشق رخ شہداغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم یہ ہے کہ آپ اور ہم امام اہل سنت کی تعلیمات کے اوپر سختی سے عمل کریں، سختی سے عمل کریں، اور خاص طور پر یہ بات کہ ہمارے تعلقات، ہماری آپس کی محبتیں، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج اصل میں چلن ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، آپ اسٹیجوں کو بھی دیکھیں، حالات جو ہو گئے، غلط لوگ آ جاتے ہیں، مسلک مخالف آ جاتے ہیں، آپ پیران عظام کے نام پر بھی دیکھیں کہ کئی ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا خود کا شریعت پر عمل نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہبر بن کر آ جاتے ہیں کہ جو خود عقائد اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی رہبری کے لیے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکو کو اگر رہبر کا لباس پہنا کر اسٹیج کی زینت بنایا جائے گا تو اختلاف تو ہوگا ہی، لیکن ہم اس بات کو یقین کے ساتھ جانے کہ سچے لوگ عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہنے والے، شریعت کے لیے، دین کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مختصر ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب ہماری آپس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہماری آپس کی محبت دین کے لیے ہے، ہماری آپس کی محبت شریعت کے لیے ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپس کی محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے اگر 10 لوگ ہو اور 10 لوگ کے مقابلے میں اگر پورا شہر یا پورا علاقہ گناہوں کی بنیاد پر محبت کرنے لگے، شریعت کی مخالفت کی بنیاد پر اگر محبت کرنے لگے، تو آج کے وقت میں کیا کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالفین اگر بہت سے جمع ہو جائیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ مخالفین کی طاقت بڑھ گئی، مخالف بہت زیادہ طاقت والا ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ جو شریعت پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو محبت کرتا ہے، تو وہ 4 لوگ بھی رہیں تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت مطہرہ اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ وہ 4 لوگ بھی ہو جائے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، غوث اعظم کی پشت پناہی اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور ایسے 4 لوگ، یہ ایسی محبت کرنے والے، حقیقت میں ایسی طاقت والے ہوتے ہیں، یا ایسے پیران اعظام کہ جن کے تقوی کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے، جیسے کہ ہمارے دادا باپو مدد اللہ العالی ہے، ہمارا ان سے تعلق کیا ہے، ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو یہ سوچیں کہ پیر کی محبت کے لیے بنگلہ بنانا ضروری ہے یا یہ کرنا ضروری ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے اس کی قربت کا شریعت نے ایک ہی راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہوگا وہ پیر کامل کے قریب اتنا ہی ہوگا، جو شریعت کی جتنی پابندی کرنے والا
والا ہوگا وہ پیر کامل سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیر کامل سے جو محبت کرتے ہیں تو یہ کسی مال کے لیے نہیں ہے، بینک بیلنس کے لیے نہیں ہے، بلکہ متقی لوگوں سے محبت کرنا یہ ہے کہ کسی کے تقوی کی بنیاد پر اگر محبت کرو گے تو تقوی والے یہ آپس میں ایسی طاقت ہوتے ہیں کہ دنیا تو دنیا ہے، کل میدان محشر میں بھی جب تقوی کی بنیاد پر محبت کرنے والے جمع ہو جائیں گے تو کمزور جو ہوگا، گنہگار جو ہوگا، تقوی والا اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی کا اعلان قرآن نے کیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی دوست آپس میں عنقریب دشمن بن جائیں۔ تو یہ دشمن کون بنے گا؟ دشمن وہ بنیں گے کہ جن کے تعلق گناہ کی وجہ سے ہیں، جن کے تعلق شریعت کے خلاف کام کرنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کسی کے قریب جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ شریعت نے محبت کرنے کے لیے کہا، کوئی کسی کی عزت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ شریعت نے اس کی عزت کا حکم دیا، کوئی کسی سے تعلق بناتا ہے اس لیے بناتا ہے کہ شریعت نے اس سے تعلق بنانے کے لیے کہا۔ تو یہ تعلق والے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا تو دنیا ہے، میدان محشر میں بھی نجات کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم نے جہاں تک، یعنی میری بات پر کہ میں نے جہاں تک کئی ملاقات سید بابو صاحب قبلہ کو دیکھا تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں الحمدللہ ایک متسلب اور مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر عمل کرنے والے پیر، یعنی وہ دعوی داری نہیں، صرف ایسا نہیں کہ بھائی اجالے میں کچھ اور اندھیرے میں کچھ اور، ایسا نہیں، یہ حقیقت میں ان کا عمل خود ایسا ہے کہ انہوں نے آج تک اپنی زندگی کے ذریعے یہ بتایا، ان کے عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ان کا خود کا بھی یہ کردار رہا، ان کے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان کا بھی یہ کردار رہا کہ انہوں نے لوگوں کے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کرم سے جوڑا، اور یہ بھی اسی کے اوپر قائم ہے۔ تو یقیناً جب ایسی ذات ہوتی ہے تو ہم پر فرض ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ سادات کرام سے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آل ہے، تو سادات کرام بھی ہے، متسلب سنی بھی ہے، اور جب پیر تسلف فی الدین والا ہوتا ہے تو یقیناً مرید جب بھی اس کے قریب جائے گا تو اس کے تسلف کی برکتیں اللہ اس کے مرید کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہی پیری مریدی کا مقصد ہوتا ہے، پیری مریدی کا مقصد یا علماء سے محبت کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی پیر اس لیے بنائے کہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو محل میں آ جائے، سائیکل پہ چلتا ہے تو فور ویل کا مالک بن جائے۔ علماء سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہماری دنیا بن جائے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ جو دیا جاتا ہے تو وہ قربت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی قربت تمہیں دین سے قریب کر دے، ان کی قربت تم کو اللہ اور رسول کی بارگاہ سے قریب کر دے۔ اور جو بھی اس نیت کے ساتھ مرید ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو یقیناً ایک پیر کامل ایسا ہوتا ہے کہ آپ جھونپڑے میں بھی رہیں گے تو شریعت
نصیحت پر عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیر کا صدقہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کی برکتیں آپ کو عطا کی جائے گی۔ لہذا دوستو آج کے پرفتن دور میں اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بچائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے آج کے وقت میں لباؤنے نعرے دیے جاتے ہیں، میٹھی باتیں کی جاتی ہے، لوگوں کے ایمان عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں ایسا ہو گیا، یعنی ماحول ایسا ہو گیا کہ کئی لوگ تو ایسے کہ اچھے پیر سے مرید تو بن گئے لیکن یہ کہ پیر کی تعلیمات پر قائم نہیں رہے۔ تو ایسا نہیں، آپ اگر واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کامل آپ کو عطا فرمایا تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نسبتوں کی حفاظت کریں، اور ان نسبتوں کی حفاظت کیسے ہو؟ یعنی حضرت آئے تو خدمت میں ٹوپی پہن کر کھڑے ہو گئے، کرتا پائجامہ پہن کر کھڑے ہو گئے اور حضرت چلے گئے، ٹوپی سر سے اتر گئی، نمازوں کی حفاظت نہ رہی، دینداری نہ رہی، تو کیا اس سے نسبتوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ نسبتوں کی حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے گناہ سے توبہ کروائی، شریعت کی پابندی کے لیے کہا، اہل سنت و جماعت پر سختی سے عمل، بد مذہبوں سے بچنے کے لیے کہا، تو وہ آپ کی توبہ پیر کے ہاتھ میں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کرتے وقت دل کے اندر یہ ارادہ نہ رہے کہ پیر کے سامنے زبان تو بولتی ہے کہ سنتوں کی حفاظت کروں گا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ صبح میں حجام کے پاس داڑھی منڈوانے کے لیے جانا ہے۔ پیر کے سامنے زبان تو یہ کہے کہ آئندہ دیوبندی وہابی کی صحبت سے بچوں گا، لیکن دل یہ جانتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دیوبندی کے وہاں شادی میں جانا ہے۔ زبان سے یہ کہے کہ گانے باجے سے پرہیز کروں گا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ ابھی سونے سے پہلے ایک مرتبہ گانا سننا ہے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ نسبتوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب آپ مرید بنے، جب ایک پیر کامل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے کر آپ مرید بنتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اور آپ سے جو عہد و پیمان لیا جاتا ہے، آپ سے جو وعدہ لیا جاتا ہے، اس وعدے کے اوپر قائم رہنا ہے، اور اس وعدے کے اوپر اگر قائم رہیں گے تو یقیناً ایسا ہوگا کہ مرید بننے کے بعد آپ اپنے وطن کے اندر ہوں گے، آپ اپنے کاروبار میں ہوں گے، پیر اپنے وطن میں ہوگا، لیکن وعدے کے اوپر قائم رہ کر اگر گناہ سے پاک ہو گئے تو انشاءاللہ وہ پیر کی محبت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی، وہ پیر کی محبت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گی۔ تو بس آپ سے یہ کہنا ہے عقیدے میں تسلف فی الدین اختیار کریں، اور ساتھ میں اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم دکھاوا کرنے والے نہ بنے، یعنی ایسے نہ بنے۔ کئی جگہ ہوتا ہے نا، یعنی درجہ بدرجہ محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت، اور اس کے بعد سب سے افضل، یعنی مخلوق میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، اور آپ کا حق مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، یعنی ہمارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے۔ پیر سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ حضور کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ آج اصل میں کئی جگہ پر ایسا دکھاوا ہو جائے جسے میں مکاری سے تعبیر کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا مرید چاہے وہ کسی کا بھی بن جائے، چاہے تاج الشریعہ کا بنے، چاہے کسی سے بھی بنے، اگر ایسا بن جاتا ہے کہ پیر کی بات آئے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ کہ جب دیوبندی کے بائیکاٹ کی بات آئے تو صبح میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ پانی کرنے لگے تو یقیناً وہ آپ کے اپنے پیر کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر وہ اپنے پیر سے
محبت کرنے میں اگر سچا ہوتا تو سب سے پہلے وہ نبی کے غدار کا بائیکاٹ کرتا، اس کے بعد پیر کے گستاخ کا بائیکاٹ کرتا، سب سے پہلے وہ دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرتا، اس کے بعد پیر سے اختلاف کرنے والے سے دوری اختیار کرتا۔ لہذا دوستو ہمیں اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان عقیدے کو بچائیں، اور ایمان عقیدے کو بچانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرے۔ اور اگر بائیکاٹ نہیں کرتے، اگر بائیکاٹ نہیں کرتے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ہم جانتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی 2 مرتبہ دیوبندی کے ساتھ کھانا کھا لیا، اس پر ہم کو اتنا ٹارگٹ کر دیا گیا۔ کوئی یہ سوچتا ہے ایک بار چائے ناشتے پہ بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے، مولانا نے دیکھا ہم کو ٹارگٹ کر دیا، کیا اس سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ آپ اس نقصان کو اگر نہیں جانتے ہیں تو بزرگوں سے سمجھیں کہ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ان سے دوستی، ان سے محبت، ان سے تعلق، یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور خطرہ کتنا بڑا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، یعنی گستاخ صحابہ، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا، گستاخ نہیں تھا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت تو کرتا تھا لیکن گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا اور لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 شخص میرے پاس کھڑے ہیں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو صدیق اور فاروق کو گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اب تو چاہتا ہے کہ تو کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے ایسے سردار ہیں کہ ان کے قدموں سے لگنے والا ذرہ اگر ہماری قبر میں رکھنے کو مل جائے تو وہ ایک ذرہ ہمارے قبر کی روشنی بن جائے۔ یقیناً صدیق اکبر فاروق اعظم یہ ہمارے ایسے سردار ہیں کہ ان کے قدموں سے لگنے والا ذرہ اگر سر پہ رکھ لے تو اپنے زمانے کے تاجدار بن جائے۔ لیکن وہ بھی تو امام الانبیاء کی غلامی پر فخر کیا کرتے تھے، وہ بھی تو اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے تھے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے ہزاروں سرداروں کے سردار ہیں، کئی پشتوں کے سرداروں کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی غلام مصطفیٰ ہے، حضور کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ تو جب ان کے گستاخ کی صحبت مرتے وقت ایمان کے لیے خطرہ ہے تو دیوبندی یہ گستاخ رسول ہوتا ہے، وہابی یہ گستاخ رسول ہوتا ہے، تو کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے ساتھ چائے ناشتہ، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو چائے ناشتہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوستو اپنے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کریں، اہل سنت و جماعت پر یعنی مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جماعت رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر دوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور الحمدللہ آموری کا جو علاقہ ہے وہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ یہاں کے لوگ تعاون کرتے ہی رہتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہماری آپس کی محبت یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کا جو کام ہے تقریباً 14 برانچیں ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں،
اس کے علاوہ تقریباً مدرسین کی تنخواہ سالانہ 60 لاکھ کے اوپر کچھ ہو جاتی ہے، اور ادارہ بھی ہے، نوجوانوں کا نائٹ کلاس ہے، اس کے علاوہ پروگرامات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام اسی طرح ہو جیسے کہ امام اہل سنت نے ہم کو تعلیم عطا فرمائی ہے، کام شریعت کے مطابق ہو۔ تو آپ جس طرح رمضان میں تعاون کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی چند نوجوان یہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو باہر ملیں گے، جماعت رضائے مصطفیٰ مدرسہ اور اس کے دینی کاموں کے لیے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے، تو اس لیے آپ ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اگر یہ اعلان آپ نے سن لیا تو پھر سے میری بات کی طرف آئے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم ایک پیر سے مرید ہوتے ہیں، دادا باپو کے تو شاید بہت مرید ہیں، ہے نا؟ یہاں پر دادا باپو کافی مریدین ہیں نا، منصوری جتنے بھی ہیں دادا باپو سے مرید ہیں، اور ایسے پیر سے جوڑنا بھی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، ایسے جب آج ایسے حالات ہو گئے کہ ایسے لوگ مرید بنانے لگے جن کے عقیدے کا، جن کے عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے پیر کامل سے جڑنا چاہیے کہ خود سادات کرام سے بھی ہیں، غوث اعظم کی نسل بھی ہے، اور ساتھ میں آج کے پرفتن دور میں مسلک اعلی حضرت کے سچے داعی ہیں، یعنی اپنے عمل کے ذریعے دعوت دینے والی ذات ہے۔ تو جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ ہونی چاہیے، اور اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجانی چاہیے۔ نمازوں کی وقت پر پابندی ہو، اور وقت پر پابندی کے ساتھ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجانا ہے۔ کیوں کہ چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہے، آپ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، آپ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی پابندی جتنی زیادہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ رسول کی محبت اتنی ہی زیادہ آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں آپ دیکھیں ہماری تاریخ کیا رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا درس کیا رہا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے حکم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ آج جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، احکام شرع کو ہم خود مٹانے لگے، اپنے عمل کے ذریعے ختم کرنے لگے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والی جماعت کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں، صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ تو مرد کے لیے سونا پہننا یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن رکھنا تو جائز ہے، جیسے کہ میں اپنی جیب میں سونا رکھوں تو سونا اگر جیب میں ہے تو کوئی بات نہیں، گھر میں ہے تو کوئی بات نہیں، بشرط زکوٰۃ ادا کی جائے، صاحب نصاب ہو۔ تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے جلال میں اسے نکال کر پھینک دیا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کا عشق دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں کہ اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا تھا، مطلب ناراضگی کا اظہار تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دوسرے صحابہ نے وہ انگوٹھی پہننے والے صحابی سے کہا وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر کے کام میں لگ جائے گی، یعنی بیوی کو دے دے، کسی اور کام میں لے لیں۔ تو ان کا عشق دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انگوٹھی کو نکال کر میرے نبی نے ایک مرتبہ پھینک دیا ہے وہ انگوٹھی کبھی بھی میں اٹھا نہیں سکتا۔ جس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سید آل مصطفیٰ دادا باپو صاحب قبلہ، سید آل مصطفیٰ دادا باپو صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ ظہیر ملت، مدرسہ ظہیر ملت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور گوہر پیا، فیضان حضور گوہر پیا، فیضان حضور ظہیر ملت، فیضان حضور ظہیر ملت، فیضان حضور حکیم ملت، فیضان حضور حکیم ملت، فیضان حضور گوہر پیا، فیضان حضور گوہر پیا، سید آل مصطفیٰ دادا باپو صاحب قبلہ، سید آل مصطفیٰ دادا باپو صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ درود شریف پڑھ لیجئے، تشریف رکھیں، آپ ادھر آ جائیں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی محبت کیسی ہے کہ انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ اس انگوٹھی کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ داڑھی رکھنا جو ہے نا، تو یہ تو ایسی سنت ہے کہ انبیاء کرام کی پوری جماعت کی سنت یہ داڑھی رکھنا ہے، اس کے علاوہ تمام صحابہ کی سنت، اہل بیت کی سنت، اولیاء کی سنت، علماء کا بھی یہ طریقہ رہا، یعنی سب کا یہ طریقہ رہا، اس سنت کو اپنایا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجائیں، کرنا چاہیے نا، ہم کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے، سنت کی حفاظت کریں، اور یہ سوچنا کہ کاروبار نہیں ہوگا، غیر کے علاقے میں رہنا ہے، ڈر بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، تو ہم غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے غریب نواز تنے تنہا آئے تو داڑھی کے ساتھ ہی تو آئے، کیا آپ کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ غریب نواز کے لیے تو خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے ہی غریب نواز کو تلاش کیا جا رہا تھا، یعنی کاہنوں اور جادوگروں کے ذریعے آپ کی کچھ تصویریں اور علامتیں وغیرہ کے آنے والے ہیں، تو ان کو تو تب تلاش کیا جا رہا تھا، لیکن سرکار غریب نواز نے یہ بتا دیا کہ مومن کامل کا معاملہ اور سچے اور کمال کے ساتھ حضور سے محبت کرنے والا عاشق جو ہوتا ہے وہ غیروں کا مجاز، غیروں کے رنگ کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا کردار، کریکٹر، عمل، شریعت کی پابندی ایسی ہوتی ہے کہ وہ غیروں کے رنگ کو نہیں قبول کرتا ہے، بلکہ غیر اس کے رنگ کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سرکار غریب نواز نے تعلیم عطا فرمائی، تو اس لیے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں اور دادا باپو صاحب قبلہ سے کے دامن سے وابستہ رہیں، اور ان سے وابستہ ہوتے ہیں، پیر کامل سے جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو صحیح معنوں میں اس نسبت کی حفاظت یہ ہے کہ مرید بنتے وقت ہاتھ میں ہاتھ دینا اسے چند جملے نہ سمجھیں، بلکہ آپ ایک عہد سمجھیں کہ آپ نے جب سچے دل سے توبہ کی ہے اور مرید بننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے دین سے قربت کا ذریعہ بن جائے، تو اپنے گناہ سے ایسے توبہ کریں کہ وہ پیر کا دامن یہاں بھی فائدہ دے اور میدان محشر میں بھی فائدے کا ذریعہ بنے۔ تو انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے نا؟ کون کون رکھے گا؟ اگر کچھ سمجھ میں آیا ہے کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کون؟ ماشاءاللہ ایک نوجوان نے نیت کی، اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے، 2 3 سبحان اللہ، اللہ تعالی استقامت۔ حضرت بھی خاص دعا فرمائیں گے، کون کون داڑھی رکھے گا؟ 3 لوگ ہوئے، اور
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.